السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں سلمان حسن۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ قلات میں دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ حملہ 15 اور 16 نومبر کی رات کو کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 جوان شہید ہو گئے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ظفر ہاشمی۔ ظفر ہاشمی، بتائیے گا ISPR کی جانب سے اس بارے میں مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی، ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے شام مردان میں یہ جو ہے 15 اور 16 نومبر کی درمیانی رات کو دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم اس دوران دونوں جانب سے جو ہے وہ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس فائرنگ میں جو ہے 6 دہشت گرد جو ہیں ان کو واصل جہنم کر دیا گیا، جبکہ 4 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب سے پاک فوج کے کی جانب سے جو ہے اس دہشت گردی حملے کا بہادری سے مقابلہ کیا گیا اور مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے ساتھ بہادر سپوت جو ہیں انہوں نے شہادت کو گلے لگایا اور وہ اب دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی دہشت گرد کو مزید کسی دہشت گرد کی موجودگی کی تلاش کے لیے جو ہے کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کی امن اور استحکام جو ہے اور اس کی ترقی کو سبوداز کرنے کی جو کوششیں ان کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جی، بہت شکریہ ظفر ہاشمی آپ کا۔ اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع قلات میں دہشت گردوں کے نہتے شہریوں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم کی واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ 46 ممبران کانگریس نے تحریک انصاف کے حق میں صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ امریکی کانگریس اراکین کا بانی PTI کی حمایت میں ایک اور خط۔ آپریشن گولڈ سمتھ میں تیزی برقرار۔ صدر جو بائیڈن کو خط لکھنے والے 46 اراکین میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں شامل ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر بانی PTI کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ اس سے قبل بھی 60 اراکین کی جانب سے ایک خط جو بائیڈن کو لکھا گیا تھا۔ سفارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین کا بانی PTI کی رہائی کے لیے بار بار خط لکھنا کسی بھی خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال سے قبل ایک اور خط کا آنا آپریشن گولڈ سمتھ کی ایک نئی کڑی ہے جو انتشار کا شکار PTI اور اس کے ناکام جلوسوں میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بانی PTI کی رہائی سے متعلق فیصلہ اعلیٰ عدالتوں نے کرنا ہے۔ سیاسی جماعت کا بار بار لابیز کا استعمال کر کے غیر ملکی قوتوں کو مدد کے لیے بلانا ریاست پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جس کا عدالتوں کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ امریکی اراکین کانگریس نے خط میں پاکستان میں متعین امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈونلڈ بلوم پاکستان میں گرفتار سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس حوالے سے امریکی پالیسی کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مداخلت نامنظور تک کا سفر۔ 46 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ اس پر تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PTI نے قومی مفاد کی بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیت دی۔ تحریک انصاف کے اصل حمایتی کون؟ خط در خط نے سوالات اٹھا دیے۔ خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا تذکرہ۔ اسی پر دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے کہا کہ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، کہاں چلا گیا ہم کسی کے غلام، کہاں چلا گیا بیرونی سازش کہاں چلے گی، اور پاکستان کا اندرونی معاملہ
ایک سب سے بڑا کوشچن مارک ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ کہاں چلا. اکانومی کے لیے بہتری کے لیے کوئی انویسٹمنٹ لانی ہو تب خط لکھتے, یا یہ تب لاتے جب پاکستان میں کوئی سینکشن کی بھی بات ہو رہی ہوتی کافی عرصہ پہلے, تب لے کے آتے, یا پاکستان میں بیرونی مداخلت کی باتوں میں کبھی خط کیوں نہیں لکھوایا, یا کشمیر پہ جو مظالم اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس پہ خط کیوں نہیں لکھوایا. دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں تجزیہ کار محمد علی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت جلاؤ گھیراؤ انتشار کی راہ پر گامزن ہے. پی ٹی آئی والے آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بجائے انتشار چاہتے ہیں. یہ تو صریحاً میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے تقاضوں کے بھی منافی ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب اس جماعت کی قیادت کا اعتماد جو ہے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی اور ورکرز پہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ اب اپنی داخلی سطح پہ اپنے سپورٹر اور فالوور کے مقابلے میں بیرونی طاقتوں پہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں اپنی سیاسی حکمت عملی میں. سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں. یہ 46 ارکان پاکستان مخالف اور بھارت اور اسرائیل نواز ہیں. وہ حکومت جس پر 2 سال پہلے آپ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, اب جب الیکشن ہو گئے ہیں امریکہ میں اور صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں, آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مداخلت کر کے ہمارے جو صاحب اور ہماری جو جماعت ہے ان کو چھڑا لیں. یہ 46 ارکان کانگریس وہ ہیں جن کی شہرت ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہیں, بھارت نواز ہیں اور اسرائیل نواز ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے بیانیے غلامی نامنظور کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بار بار بیرونی مداخلت کی دعوت دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں تو کوئی تحریک چلا نہیں پا رہے, بیرونی مداخلت سے اپنا ہی نقصان کرا رہے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی بار بار مداخلت کو دعوت دے کے, عالمی سطح پہ مداخلت کو دعوت دے کے اپنے پیر میں کلاڑی مار رہے ہیں. میرے لیے تو بڑی اچنبھے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح, خاص طور سے امریکہ, بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنی کسی ذاتی دوستی میں کہ بھئی میں اب آپ کے ملک میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے قوانین کو توڑ تاڑ کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے. اگر یہ اس طرح کی بات کرے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے. اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا I'll be very surprised. جی مجھے نہیں پتا کہ تحریک انصاف اس وقت ان کے مقاصد کیا ہیں سوائے ان کے ایک فرد کی رہائی کے, اپنی لیڈر کی رہائی کے. بے شک وہ تحریک چلا, بھئی ملک میں تحریک کیوں نہیں چلا پا رہے؟ بار بار کال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اسی دوران حکومت 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 9 مئی کے کیسز پر جلد فیصلے کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں 9 مئی کو انہوں نے حملہ کیا, لوٹ مار کی, یہ لوٹ مار کرنے ہی آئے تھے. پی ٹی آئی والے بار بار کہہ رہے تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں. ہم سی سی ٹی وی فوٹیج قوم کے سامنے لے آئے ہیں, اب یہ قوم سے معافی مانگیں. یہ ملک دشمن ہے اور آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر ہیں. بانی پی ٹی آئی قوم سے معافی مانگیں اور کیسز کا سامنا کریں. ساری سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے, اب یہ چھپ نہیں سکتے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو قدم اٹھایا ہے ملک کے خلاف اور اپنی انا کے لیے اٹھایا. 9 مئی کو انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن ملک 77 سال میں نہ کر سکا. تحریک انصاف نے منظم سازش کے تحت 9 مئی کے واقعات کیے. ویلکم بیک. زہریلے دھوئیں کا عذاب. پنجاب میں فضا انتہائی خراب, زہریلی ہوا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا. لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر, شہر کا AQI 596 ریکارڈ, ملتان 437, بہاولپور کا AQI 344 تک پہنچ گیا. فیصل آباد اور پشاور کا 196, راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ. اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد اسموگ میں واضح کمی, لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے. لاہوری اسموگ سے پریشان شہریوں نے فضائی آلودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دیے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گولڈن پام, ایلو ویرا جیسے پودے آکسیجن بھی بھرپور خارج کرتے ہیں. دیکھیے زین العابدین کی رپورٹ. اسموگ نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی. فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے سوچو بچار. شہریوں نے فضائی آلودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دیے. ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈور پودے لگانے سے گھروں کے اندر فضا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ماہرین نباتات محمد سرفراز نے بتایا
कि सनसवेरिया, मनी प्लांट, गोल्डन पाम जैसे सस्ते पौधे फ़ज़ाई आलूदगी को जज्ब और रात को भी भरपूर ऑक्सीजन खर्च करते रहते हैं। माहौल जो साजगार है, जो माहौल को बेहतर करता है, सनसवेरिया लगा सकते हैं, हम मनी प्लांट लगा सकते हैं, कैन पाम, गोल्डन पाम के जितने भी पौधे हैं वो सारे हम घर में रख सकते हैं, जो स्मोक को कम करेंगे, स्मोक को कम नहीं करेंगे, स्मोक को ख़त्म करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। PHA ने शहरियों की सहूलत के लिए अपनी कमर्शियल नर्सरियों में माहौल दोस्त पौधों की फ़रोख्त शुरू कर दी है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई वाक़यात के सबसे बड़े मुकदमे GHQ हमला केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से लाकर अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। पुलिस ने इजाफी चालान भी पेश कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी समेत 102 मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने बतौर ऑब्जर्वर अदालती कार्रवाई देखी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, शीरी मजारी, मेजर ताहिर सादिक और अमजद अली खान की दरखास्त बरियत पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल का आगाज कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गईं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने चालान में खामियों का इजहार किया। समाअत के मौके पर शाह महमूद कुरैशी से बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो ने मुलाकात की। समाअत के बाद पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर लाहौर रवाना हो गई।